بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، ذی وقار بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، پردے اندر تشریف فرما اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آواز تھوڑی جی بتا دیں ذرا جی۔ جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کی روشنی اندر چند گزارشات سے توجہ کیجیے۔ اس بات اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں بھی بول دے نے رب تعالیٰ دی مرضی نال بول دے، جتنا بھی دین اور شریعت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ ساری دی ساری رب دی مرضی نال بیان ہوئی، اور پوری دی پوری شریعت رب دی وحی ہے۔ جس طرح قرآن رب دی وحی ہے اسی طرح حدیث بھی رب دی وحی ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث فبأي حدیث بعدہ یؤمنون۔ قرآن بھی رب دی طرفوں منظم من اللہ اور حدیث بھی رب دی طرفوں منظم من اللہ۔ اے بند کرو۔ قرآن پاک دی حقانیت اندر بھی کوئی شک و شبہ نہیں، اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حقانیت اندر بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خبر بیان فرمائی ہے وہ پوری ہوئی ہے، اور اہل ایمان دا اس بات تے پختہ یقین اور ایمان ہے جس بات دے بارے پیغمبر نے خبر دیتی ہے وہ پوری ہو کر کے رہے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی زندگی مبارکہ اندر جو پیشین گوئیاں فرمائیاں، جو خبراں بیان فرمائیاں، کئی ایسیاں خبراں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارکہ اندر ہی پوریاں ہو گئیاں، تو گویا جو بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارکہ اندر حق ثابت ہو گئی، وہ بھی آپ دی نبوت دی حقانیت دی دلیل ہے۔ اور جو آپ علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی، جو خبر بیان فرمائی، آپ تو بعد صحابہ اکرام دے دور اندر پوری ہوئی، وہ بھی آپ دی نبوت دی صداقت دی دلیل ہے۔ جو تابعین دے دور اندر پیشین گوئی پوری ہوئی، تبع تابعین دے دور اندر پیشین گوئی پوری ہوئی، اس وقت تو لے کے آج تک جو پیشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی فرمائی پوری ہوئی ہے، وہ آپ دی نبوت دی حقانیت دی صداقت دی سچائی دی دلیل ہے۔ اور قیامت تک واسطے جو پیغمبر نے پیشین گوئیاں فرمائیاں نے، وہ اپنے اپنے وقت تے جو رب نے چاہیا پوریاں ہون گیاں، اور وہ تمام دی تمام پیشین گوئیاں دا حق اور سچ ثابت ہونا، وہ دے اندر کوئی شک نہیں ہے، بلکہ وہ پیغمبر دی نبوت دی صداقت اور حقانیت دی دلیل ہے۔ اور ان واضح خبران اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ اندر بعض صحابہ اکرام دی شہادت دی خبر بیان کی۔ مثلا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت دی خبر بیان کی ہے۔ اسی طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی دی شہادت دی پیشین گوئی دی ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت دی خبر بیان کی ہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت دی خبر بیان کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت دی خبر بیان کی ہے۔ اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت دی خبر بیان کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت دی اطلاع دی ہے۔ آپ نے بتایا کہ اینا نو شہادت نصیب ہوئے گی، انہ دی وفات بستر تے نہیں ہوئے گی، یا انہ دی موت عام لوگوں دی طرح نہیں ہوئے گی۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا پہاڑ تے کھڑے نے، اور نبی علیہ السلام دے نال سیدنا ابو بکر بھی نے، سیدنا عمر بھی نے، سیدنا عثمان بھی نے، سیدنا علی المرتضی بھی نے، سیدنا طلحہ بھی نے، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ بھی نے۔ تو جس چٹان تے ہیرا پہاڑ تے کھڑے نے، اس تے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت محسوس کی، صحابہ اکرام نے اس اندر حرکت محسوس کی۔ سادہ انداز نہ سمجھا دینا، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ اور زبیر ہیرا پہاڑ تے کھڑے نے۔ ہیرا پہاڑ ہلیا، ہیرا پہاڑ اندر زلزلہ برپا ہویا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ہیرا ٹھہر جا، تو نہیں جانتا تیرے تے ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، اور باقی شہید کھڑے نے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر، سیدنا جناب علی عثمان، سیدنا علی المرتضی، سیدنا طلحہ اور زبیر، ان تمام نو شہید قرار دیا۔ اپنے بارے فرمایا ایک نبی کھڑا ہے، وہ خود سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ ہے۔ پھر ساتھ فرمایا ایک صدیق کھڑا ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ باقی جتنے نے وہ تمام نو شہید قرار دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور سیدنا ابو بکر دی صداقت تو بعد سیدنا عثمان، سیدنا عمر، سیدنا علی اور طلحہ زبیر دی شہادت دی خبر بیان کی ہے۔ آئیے غور کیجئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ تو ایک اور موقع تے بھی شہادت دی پیشین گوئی کی ہے۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر نو دیکھے، سیدنا عمر نے سفید لباس پہنے ہویا، تو نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھیا، اے عمر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اے جڑا لباس جڑے کپڑے تساں پہنے نے
ایک کپڑے نئے نے یا پرانے نے، لباس نواں خریدے ہے یا پرانا تے اس نو دھو کے دوبارہ پایا؟ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیا تو نہیں، یہ تے پرانا ہی میرا لباس ہے، اس نو دھوتا ہے تے ذرا صاف ستھرا اعلیٰ ترین ہو گیا تے میں اسی نو دوبارہ زیب تن فرمایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نیا کپڑا پہنو، قابل تعریف زندگی بسر کرو اور شہادت دی موت پاؤ گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے شہادت دی خبر بیان کیتی ہے اپنی زندگی مبارکہ اندر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارکہ نو پورے کر کے رب دے ہاں پہنچ گئے۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے 11 ہجری اندر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی ہے۔ پھر 2 سال تے کچھ مہینے سیدنا ابو بکر دی خلافت ہے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے، 10 سال خلافت کیتی ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ 10 سال دی خلافت پوری کرنے تو بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 23 ہجری اندر مسجد نبوی اندر اہل اسلام نو فجر دی نماز پڑھا رہے نے۔ فجر دی نماز دے اندر ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حملہ ہوا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فجر دی نماز دی قرات شروع کی ہے، تلاوت شروع ہے، قرآن دی تلاوت جاری ہے۔ پہلی رکعت ہے، فجر دی نماز ہے، مصلی رسول ہے، محراب رسول ہے، مدینہ الرسول ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہی قرات شروع کی تھی سورت دی تلاوت شروع فرمائی ہے۔ سیدنا عمر فاروق تے ابو لولو فیروز ماجوسی لانتی ترین بدبخت انسان ہے، اس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تے خنجر 2 داری لیا سی، اس نے زہر دی پان چڑھائی اور سیدنا عمر فاروق تے زیر ناف اس نے خنجر مارے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہو گئے، زخمی ہو کے مسلح تے گر پڑے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خون جاری ہے لیکن صحابہ کرام دی عظمت و قربان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بہت جلیل القدر صحابی نے سیدنا عمر دے نام تو کفار بھی لرز دے سن۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وقت دے حاکم بھی نے، بادشاہ بھی نے، امیر المؤمنین بھی نے۔ چاہیدہ تو اسی نا آج دے حالات دے مطابق اگر غور کریے پوری مسجد نبی اندر فوراً نماز ٹوٹ جاندی، سارے صحابہ نماز چھوڑ دیں دے، نہیں سیدنا عمر تے حملہ ہوا، گر پڑے مسلح تے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے عبد الرحمن بن عوف کھڑے اشارہ کیا، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے مختصر نماز صحابہ نو پڑھا کے سلام پھیرا۔ عمر فاروق رضی اللہ زخمی ہوئے پڑے نے مسلح تے، خون بھی جاری ہے لیکن صحابہ دی نماز بھی جاری ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسی زخم دی وجہ تو چند روز دنیا تے گزارنے تو بعد پھر موت دی آغوش اندر پہنچے، شہادت انہاں دا مقدر بنی۔ سیدنا عمر دے بارے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی پیشین گوئی کی ہے جو سیدنا عمر دی ذات تے پوری ہوئی اور سیدنا عمر شہید ہوئے۔ سیدنا عمر فاروق شہادت منصب تے پہنچے۔ سیدنا عمر تو بعد نبی علیہ السلام دے نال ہیرا پہاڑ تے جڑے دوسرے شہید کھڑے سنو کون نے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی مظلوم مدینہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی دے بارے بھی پیشین گوئی فرمائی، شہادت دی خبر بیان کی، لیکن ساتھ ہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات نو بھی وعدے کیا کہ عثمان دی شہادت ایک فتنہ برپا ہوئے گا، اس دی وجہ تو عثمان دی شہادت ہوئے گی۔ اور نال نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان نو چاہیدہ ہے اس موقع تے جدو فتنہ برپا ہوئے عثمان صبر کرے۔ یہ اطلاع آپ نے اس وقت دیتی ہے، روایت صحیح البخاری اندر راوی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مدینہ الرسول تو باہر ایک باغ اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، اور اس باغ دے اندر ایک کنواں ہے جس نو بئر عریس کیا جاندہ ہے، اس دی مڈیر تے نبی علیہ السلام تشریف فرما سن اور آپ علیہ السلام بیٹھے نے، آپ نے اپنے قدم مبارک
کنویں دے اندر لٹکائے ہوئے نے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے دروازے تے دستک ہوئی, آنے والے سیدنا ابو بکر سن, پھر دستک ہوئی, آنے والے سیدنا عمر سن, پھر دستک ہوئی تو آنے والے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ سن. فرماندے جدو دستک ہوئی نا, میں پوچھا دروازے تے کون ہے, تو اگو آواز آئی میں عثمان بن عفان ہاں, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی عثمان بن عفان دروازے تے ہے. ابو موسیٰ اشعری بھی صحابی ہے. جدو پوچھا عثمان نے بتلایا تے سیدنا ابو موسیٰ اشعری فرمانے لگے ٹھہر جائیے عثمان, میں رسول اللہ کو پوچھ لا. سیدنا ابو موسیٰ اشعری آئے, یا رسول اللہ عثمان آئے نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان نو اندر آنے دی اجازت دے دو, لیکن ساتھ اطلاع بھی کر دو کہ عثمان توڑے تے ایک مصیبت آئے گی جو تو انو پہنچے گی, اور عثمان اس تو بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انو جنت دی بشارت بھی ساتھ سنا رہے ہیں. ابو موسیٰ اشعری فرماندے نے میں واپس دروازے تے آیا, دروازہ کھولیا, انہوں دے پاس آ کے انہوں نے فرمایا اندر تشریف لے آئیے. توڑے بارے رسول اللہ نے فرمایا ایک مصیبت عثمان نو پہنچے گی اور اس تو بعد عثمان نو جنت دی بشارت بھی ہے. عثمان نو مصیبت پہنچے گی, عثمان تے مصیبت آئے گی, فتنہ ایک برپا ہوئے گا انہوں دے دور اندر, اور فتنہ برپا ہوا. اسی فتنے دی پداش اندر آ کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیا گیا. بلکہ ایک روایت تے الفاظ نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ اللہ دی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا اللہ ہی مدد کرنے والا ہے, اللہ ہی میرا مددگار ہوئے گا. جدو میں نو پناہ اللہ ہی دے گا, جدو میں نو پناہ دی ضرورت پڑے گی, جدو میرے تے مصیبت پہنچے گی میری حفاظت اللہ کرے گا. یعنی پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے بشارت دی ہے جنت دی, اس تے انہوں نے اللہ دی حمد و ثنا بیان کی اور انہوں نے مصیبت اللہ کو مدد بھی مانگی ہے, جس دی وجہ تو انہوں نے باوقت شہادت جس مصیبت دا انہوں نے سامنا کرنا پڑا کہ سیدنا عثمان دے گھر اندر بلوائی داخل ہو گئے. بی بی سیدنا عثمان دی موجود ہے, سیدنا عثمان قرآن پاک دی تلاوت کر رہے ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ تے حملہ کیا گیا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ مظلوم مدینہ نے سیدنا عثمان شہید کیا گیا, اور رسول اللہ دی بات پوری ہوئی کہ میرا عثمان بھی شہید ہے. آگے بڑھئے شیر خدا سیدنا علی المرتضی, سیدنا علی المرتضی آل الحدیث کا منہج اور عقیدہ نوٹ کیجئے. جس طرح سانو عمر عثمان نہ پیار ہے, اسی طرح سیدنا علی نہ بھی پیار ہے. جس طرح صدیق دے نام تے زبان خاموش رہے تے میں پسند نہیں کردہ, اسی طرح شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ دے نام تے بھی زبان خاموش نہ رہے. شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ چوتھی شخصیت نے جو سیدنا ابو بکر عمر عثمان دے نال کھڑے نے اور کھڑے ہونے والے اندروں تیسرے شہید نے. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی انہ دے بارے بھی نبی علیہ السلام نے خبر بیان فرمائی, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی اے علی المرتضی رضی اللہ تعالی توڑے تے حملہ ہوئے گا, اور اے جڑی توڑی کان پٹی دی طرف اشارہ کیا. سیدنا علی نے خود جدو اپنی شہادت دی خبر بیان کی نا, اور ساتھ فرمایا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی اے علی المرتضی تیرے تے حملہ ہوئے گا, تو شہید ہوئے گا, اور فرمایا نبی علیہ السلام نے نال میں اشارہ کیا کہ تیرے ایس جگہ تے حملہ ہوئے گا. ایس جگہ نو کی آکھاں گے, پنجابی چسی انو آنے پڑ پڑی تے اردو چے انو آنے کن پٹی. یہ دا تریجہ نام میں نو کوئی نہیں ملیا, جے کسی نو مل جائے تو ضرور میں نو دسیا جے میں انشاءاللہ اپنے علم تے اضافہ کرا. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دیا سنیا سی تینوں ایتھے ایک ضرب لگے گی, ایک ضرب ایتھے لگے گی, ایک ضرب اس تیرے سر دے اوپر لگے گی. سیدنا علی المرتضی نے اپنی دونوں کن پٹیاں دی طرف اشارہ کر کے فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں جو خون بہ پڑے گا, اور فرمایا اس خون دے نال تیری جڑی داڑھی ہے نا یہ بھی رنگین ہو جائے گی. اور آپ نے ساتھ فرمایا اے حرکت کرنے والا, اے حملہ کرنے والا اس امت دا بدبخت ترین شخص ہوئے گا, بدترین انسان ہوئے گا جو علی المرتضی تے حملہ کرے گا. فرمایا جس طرح اونٹنی دیاں کونچا کاٹنے والا
قوم سمود دا بدبخت ترین شخص سی، اسی طرح علی المرتضیٰ توڑے تے حملہ کرنے والا بھی اس امت دا بدبخت ترین شخص ہوئے گا۔ قوم سمود سیدنا صالح علیہ السلام دی قوم، اونٹنی دیا کونچا کاٹیاں گئیاں، تفصیلی ذکر قرآن پاک اندر ہے۔ مستدرک حاکم دے الفاظ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح اونٹنی دیا کونچا کاٹنے والا قوم سمود دا بدبخت ترین انسان سی، اسی طرح علی المرتضیٰ تے حملہ کرنے والا اس امت دا بدبخت ترین شخص ہوئے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی علیہ السلام نے شہادت کی خبر بیان کی، اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، سیدنا طلحہ بھی شہید ہوئے، سیدنا زبیر بھی شہید ہوئے۔ شہادت دی پیشین کوئی جن جن صحابہ دے بارے پیغمبر نے فرمائی انہوں دی ذات تے پوری ہوئی، تو جدو شہادت دی پیشین کوئی پوری ہوئی ہے پھر قرآن دا اعلان سچ ہے۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان جو نکلے ہے حق اور سچ نکلے ہے۔ پیغمبر اپنی مرضی نہ بول دے، نہیں بول دے، آپ اپنی مرضی نہ کلام نہیں فرما دے۔ اس طرح سمجھنا ہے ایک اور روایت غور کیجئے، ام المؤمنین زوجہ رسول سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہ دے بارے بھی خبر بیان فرمائی۔ فرمایا سی اے ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے پیغمبر نے فرمایا سی اے میمونہ مکہ اندر فوت نہیں ہوئے گی۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئیاں، مکہ مکرمہ اندر سن بیمار ہو گئیاں، بیماری شدت اختیار کر گئی، اور ان دے پاس جتنے موجود لوگ سننا لوگوں نے فرمایا اے میمونہ ہن زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہن گیا۔ سیدہ میمونہ فرمان لگیاں سن لو تسی آندے ہو میں زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہاں گی اور میرے تے موت واقع ہو جائے گی۔ میں میمونہ دے الفاظ بھی سن لو، مینوں مکہ مکرمہ اندر موت نہیں آ سکتی۔ فرمایا کیوں موت دے انکاری ہو؟ موت کسی بھی جگہ تے آ سکتی ہے، موت کوئی شہر یا علاقے دی پابند تو نہیں۔ فرمایا سن لو انکار نہیں ہے، موت دا جو وقت ہے جو جگہ ہے وہ رب دے ہاں طے ہے، اور رب دے ہاں جنہ دا رابطہ سی، جنہ دی طرف رب کو وہی آندی سی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر میرے سرتاج بیان فرما کے سن کہ میمونہ دی جدو موت ہوئے گی یہ مکے اندر نہیں ہوئے گی۔ فرمایا بیماری دی شدت ہے لیکن موت میں نو مکے اندر نہیں آئے گی، چلو میں نو مکہ مکرمہ تو باہر لے چلو، میں بیمار ہوں، بیماری دی شدت ہے، تسی کہہ رہے ہو کہ میں نو مکے اندر موت آئے گی، بس ان قریب تسی فوت ہو جاؤ گیاں۔ فرمایا میں نو مکے اندر موت نہیں آئے گی۔ فرمایا اماں جی پھر کی کیتا جائے؟ فرمایا اس طرح کرو میں نو مکہ مکرمہ تو لے کے باہر چلو، اس واسطے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے میرے بارے خبر ہے کہ میری وفات مکے اندر نہیں ہوئے گی۔ لوگوں نے اٹھایا اور اٹھا کر کے مکہ مکرمہ تو باہر چلے، اس درخت دے پاس لے آئے جس درخت دے سائے نیچے بیٹھ کے رسول اللہ نے ام میمونہ نال نکاح فرمایا سی۔ رسول اللہ نے جتے سیدہ میمونہ نال نکاح کیتا نا ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال، وہ مکہ مکرمہ تو باہر ایک درخت سی، وہ دے سائے دے نیچے نکاح ہویا سی۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگاں اٹھایا تے مکہ مکرمہ تو باہر اسی درخت دے نیچے لے آئے جس درخت دے نیچے نکاح ہویا رسول اللہ نے سیدہ میمونہ دا۔ کیسا اتفاق ہے، جتے خوشی دی ابتدا سی یا جو تھے موت آ رہی۔ جو ہی اس درخت دے نیچے پہنچے نا جو چند لمحے گزرے نے سیدہ میمونہ دی روح پرواز کر گئی۔ لوگ پکار اٹھے،
رسول اللہ جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، محبوب فرما گے سن میمونہ تیری موت مکہ اندر نہیں ہوئے گی جب تک مکہ پاک دی حدود اندر سیدہ میمونہ سن بیماری دی شدت سی، بظاہر ایک لمحہ بھی مزید زندگی دی رمق تک بھی نظر نہیں سی آ رہی، لیکن موت نہیں آئی۔ جو ہی مکہ مکرمہ تو باہر سیدہ میمونہ پہنچیاں فوراً موت واقع ہو گئی، کیونکہ پیغمبر نے جو فرمایا حق اور سچ فرمایا۔ آپ دی بات اندر کوئی شک و شبہ نہیں، اس طرح سمجھنا ہے تو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت ذرا غور کیجئے۔ انہوں دی شہادت دی وفات دی خبر رسول اللہ اپنی زندگی اندر بیان کی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے نے اور اہل جنت دے سردار نے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفیقہ حیات میں بتلایا سی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرے گھر اندر ہونے میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جڑا آج تو پہلے زمین تے کدے نہیں آیا۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دے گھر اندر آپ دے سامنے کھیل رہے سن، جس طرح بچے اپنے ننیال جاندے نے تے پھر کھیل دے نے، ننیال جاندے نے تے خوب نانے نو بھی خوش کر دے نے تے اپنے مامیاں نو تے اپنی خالہ نو، بچیاں دا ایک بچپن ہوندہ ہے، اس اندر ایک بہار ہوندی ہے، اور کمال حسین دی شان ہے۔ حسین دے نانا ساری کائنات دے سردار، حسین بن علی دا نانا کوئی عام انسان تو نہیں نا، وہ سید الانبیاء نے، وہ سید البشر نے، انہوں دا مقام اور شان اس قدر بلند ہے۔ فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ مقام شان بڑا بلند ہے، کس تا؟ حسین بن علی دے نانا جان سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھیل رہے، نبی علیہ السلام ویکھ رہے نے، اور اللہ دی طرف فرشتہ آیا پیغمبر دے پاس اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی حسین نہ بڑی محبت کر دے ہو۔ فرمایا کیوں نہیں، حسین تے میرا پھول ہے، حسین تے میری جان ہے۔ آپ نے فرمایا سی حسین منی و انا من حسین، حسین میرے اندروں میں حسین اندروں، کیا مانی؟ حسین میری جان ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسین دی جان ہاں۔ فرمایا یا رسول اللہ اس اپنے نواسے نہ بڑی محبت کر دیو اپنے بیٹے نال، تو تواڈے اس بیٹے نو حسین نو قتل کر دیتا جائے گا، اور اگر تسی چاہو تو میں تو انہوں اس جگہ دی مٹی دکھانا جتھے حسین نو قتل کیتا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکھاؤ مٹی۔ آپ نے فرمایا اس فرشتے نے منو اس جگہ دی مٹی دکھائی، کیا سرخ رنگ دی مٹی ہے، اس تے تواڈے نواسے حسین بن علی دا خون گرے گا۔ پھر اسی طرح ہوا مقام کربلا جو عراق دا علاقہ ہے، اس تے سیدنا حسین بن علی نو شہید کیا گیا۔ ہم ذرا غور کی دیئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نے بتلایا کیا نواسے تواڈے حسین نو شہید کیتا جائے گا، اس دا خون مٹی تے گرے گا، وہ مٹی سرخ رنگ دی ہوئے گی۔ آپ نے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت دی خبر بیان کی ہے، آپ نے بتلایا، یہ کس دے نال بتلایا؟ یہ اللہ دی وحی نہ بتلایا، رب دی طرف فرشتہ آیا ہے، اس نے آ کے خبر بیان کی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی اندر جتنیاں خبراں بیان فرمائیاں پوریاں ہوئیاں اور پوریاں ہو کے رہن گیاں، کیونکہ آپ نے جو فرمایا ہے حق فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے۔ پیغمبر رب دی وحی تو بغیر نہیں بول دے، اپنی مرضی نہ پیغمبر کلام نہیں فرمان دے۔ اس تو آگے بڑھئے سیدہ ام ورقہ انصاریہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے انہوں نے بارے بھی خبر بیان کی۔ عجیب بات ہے، سیدنا حسین بن علی دی خبر بھی بیان کی، شہادت دی، اور انہ دی خبر بھی بیان کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت دے نال ورقہ بنت عبداللہ بن حارث انہ دی شہادت دی خبر بیان کر رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون ہر جمعے والے دن ملن واسطے جایا کر دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس نو شہیدہ کہندے، آپ فرماندے میرے صحابہ اے جڑی ورقہ ہے نا ام ورقہ انصاریہ یہ شہید ہے،
اور آپ علیہ السلام فرماندے میرے صحابہ آؤ میرے نال چلیے تے شہیداں نو مل کے آئیے. ورقہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مینوں تواڈے نال جہاد واسطے نکلن دی اجازت ہے؟ آپ ایک دفعہ لشکر لے کے جانے لگے. ورقہ آئیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مینوں تواڈے نال اس لشکر اندر جہاد واسطے جان دی اجازت تاکہ میں بھی مقام شہادت پالا. گھر اندر بہ کے تے شہادت شاید نہ مل سکے, تواڈے نال چلا زخمیاں دی دیکھ بھال بھی کران گی. اور اس مقام تے بات بھی یاد رکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ مبارک نو پڑھیے, آپ دی زندگی مبارکہ پڑھیے. آپ دی زندگی مبارک اندر لشکر جہاد لئی جاندے نال خواتین جاندیاں. انہوں دا مقصد کی ہوندہ زخمیاں نو دوران جنگ جڑے زخمی ہو جان انہوں پانی پلانا, انہوں دا خیال کرنا, انہوں دی مرہم پٹی وغیرہ کرنا. این سمجھ لو ڈریسنگ دا کام کہ جڑا کوئی زخمی ہو جائے او دی پٹی کرنی ہے, جدے زخم زیادہ ہو جان یا تو بیچارہ تڑپ رہا انہوں پانی دی ضرورت ہے. خواتین جنگ دے موقع تے اے کام سر انجام دے دیا. سیدہ ورقہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تواڈے نال چلا اجازت ہے, زخمیاں دی دیکھ بھال کران گی, انہاں دی کمر ہم پٹی کر دیاں گی, کوئی پانی وغیرہ دی ضرورت پڑی او دے اندر معاونت کران گی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ورقہ تسی ادھر مدینے اندر رہو, ٹھہریاں رہو, لیکن میں پیغمبر بشارت دینا اللہ تو انہوں شہادت نصیب کرے گا. ہن حیران سان لشکر تے نال نہیں لے کے گئے, جہاد تے نال نہیں لے کے گئے, لیکن فرما رہے نے کہ اے ورقہ تو مدینے اندر ٹھہری رہو, اللہ تینوں شہادت نصیب کرے. حیرت دی بات ہے, لیکن صحابہ کرام دے ایمان تو قربان وہ جان دے سن پیغمبر فرما دیتا ہے تے ہو کے رہے گا. ہوئے گا کس طرح جتے ساڑی عقل دی انتہا ہوئے گی اوتھے مصطفیٰ دی بات دی سچائی دی حقانیت واضح ہو جائے. ایمان ہے اس چیز دا نام جو معجزات نے, جو آپ نے اپنی زندگی اندر خبران بیان کیتیاں نے, جو آپ نے پیشین گوئیاں فرمائیاں نے. بظاہر عقل نہ بات ٹکرا رہی ہوندی ہے, لیکن وہ بات حق ہوندی ہے کیونکہ رسول اللہ فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرا اور میری جماعت دا تو ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے نا, عقل نہیں مان دی نہ مانے. عقل غلط ہو سکتی ہے نا, عقل نو خطا لگ سکتی ہے, کیونکہ میری اور تواڈی عقل جڑی ہے ادھے اندر خطا دا امکان موجود ہے. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی عقل مبارک بھی معصوم ہے, آپ دی زبان مبارک بھی معصوم ہے, آپ دی ہر بات ہی معصوم ہے, آپ دی بات اندر شک و شبہ دا امکان ہی نہیں. پیغمبر فرمان اس طرح ہوئے گا, اس طرح ہوئے گا, ایمان ہے ہوئے گا. سیدنا علی المرتضی فرماندے نے نا رضی اللہ تعالی فرماندے علی دی عقل کہندی ہے جراباں دے نیچے والے حصے دا مسا کیتا جائے, کیونکہ جدو چلنے ہیں زمین تے نیچے والا پاؤں دا حصہ لگتا ہے کہ اوپر والا, مٹی وغیرہ نیچے والے حصے نو لگتی ہے کہ اوپر والے نیچے والے. سیدنا علی فرماندے علی دی عقل کہندی ہے کہ جراباں دے نیچے والے حصے دا مسا کیتا جائے, لیکن اوپر والے حصے دا مسا کیوں کرنے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. بس بات ختم. جدو کلمہ انہوں دا پڑھ لیا, جدو اسلام قبول کر لیا, انہوں دی غلامی قبول کر لی, انہوں دی اطاعت اور اتباع قبول کر لیا, پھر عقل بھی تابع ہے تو کس دے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے. پھر فہم بصیرت ساڑھے پورے دا پورا وجود کس دے تابع ہے؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. بس ایک ہی بات کرنی ہے, ساڑھا جسم بھی, ساڑھا ایمان بھی, ساڑھی عقل بھی, ساڑھا فہم بھی, ساڑھی بصیرت بھی تابع ہے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہن اس صحابیہ ورقہ دا ایمان دیکھئے, پیغمبر علیہ السلام لشکر تے ساتھ نہیں لے کے گئے, لیکن فرمایا تنو شہادت نصیب ہوئے گی. پھر وقت آیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں دے عہد خلافت اندر انہوں شہادت نصیب ہوئی, اور پیغمبر دی بات پوری ہوئی کہ اس ورقہ نو شہادت ملے گی. انہوں شہادت کس طرح نصیب ہوئی ہے کہ سیدہ ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک لونڈی اور ایک غلام متبر کیا, یعنی دونوں انہوں دی وفات تو بعد آزاد کر دیتا جائے گا.
ایک لونڈی سی ایک غلام سی او دے بارے بات ورقہ نے فرمائی کہ اے میرا غلام تے اے لونڈی جدوں میری وفات ہو جائے گی اس تو بعد آزاد یعنی اے میرے آگے اولاد دی ملکیت نہیں بنن گے میرے وارثین دی ملکیت اندر نہیں جانی کیونکہ جس طرح زمین جائیداد یہ انسان دی میراث ہے مال ہے اسی طرح غلام تے لونڈیاں بھی انسان دی مال ورقہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے میری لونڈی تے اے غلام اے میری وفات تک میرے غلام نے جدو میری وفات ہو جائے گی تے اے دو میں آزاد نے انہوں نے پھر میری میراث سمجھ کے آگے غلامی اندر نہیں رکھیا جائے ہونو جڑا غلام تے لونڈی سی نا تو انہوں پتہ ہے آزادی پھر آزادی ہے کچھ وقت گزریا انہوں نے کہا ساڑی آزادی مقید ہے انہوں دی وفات دے نال جدو انہوں دی وفات ہو گئی تے ساڑی آزادی انہوں تے انتظار طویل ہوندہ جڑا نا گراں گزریا انہوں اپنے تے تکلیف محسوس کی تھی انہوں اپنے تے الجھن محسوس کی تھی انہوں کی کیتا ہے سیدہ ورقہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے دوواں پلان بنایا کسی طرح ورقہ نو قتل کریے درمیان جو بس نکل گئیاں تے ساڑی آزادی شروع ہے کیونکہ معاہدہ ہے انہاں دی اپنے ورثاء نو بات وصیت ہے انہاں دوواں نے سیدہ ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر لئی اس دے اندر الجھا کر کے انہوں دے چہرے تے سٹی پھر انہوں نے بس ایس درست کر رہے ہیں ایس صحیح ہو رہی ہے انہوں دے گلے اندر چادر اٹکا کر کے اس چادر میں انہوں نے مروڑا دیتا اور انہوں دا گلا دبایا اور اسی وجہ تو انہوں دی موت واقع ہو گئی اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بات انہوں دے پوری ہوئی کہ ورقہ تسی شہید ہو گیا انہوں نے قتل کیتا گیا انہوں نے غلام تے لونڈی دوواں نے گلا دبایا اپنی آزادی دے چکر اندر اور سیدہ ورقہ دی وفات ہوئی اور مقام شہادت پہنچیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بھی ہے جڑا پیٹ دی بیماری اندر فوت ہو گیا وہ بھی شہید ہے انہوں دا گلا دبا کر کے انہوں نے ظلمن قتل کیا گیا اور وہ شہادت مقام تے فائز ہوئیاں اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پوری ہوئی جس طرح نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر دے بارے شہادت دی خبر بیان کیتی سی تے بظاہر لوگ سمجھ دے سان ہن عمر فاروق دے دور اندر دور دور تک اسلام دا پیغام پہنچ چکے ہیں کس دی جرت ہے مدینے اندر آئے گا اور عمر فاروق تے حملہ کرے گا لیکن رسول اللہ دی حدیث عمر فاروق تے بھی پوری ہوئی اور رسول اللہ دی بات ورقہ تے بھی پوری ہوئی اور یہ بات سچ ثابت ہوئی پیغمبر اپنی مرضی نہ نہیں بول دے آپ جو بات کے اندر حق اور سچ ہے اور رب دی وحی دے مصطفیٰ پابند نے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ اس طرح سمجھنا ہے ایک اور بات دی طرف اشارہ کرنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو تبوک دی طرف نکلے غزوہ تبوک جیش الاسرہ بڑا لمبا سفر ہے اور گرمی دا موسم ہے شدت ہے وہ تو پھل پک چکے ہیں فصل تیار ہے لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکلنا ہے اسی غزوہ تبوک واسطے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی سخاوت معروف ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی غزوہ تبوک واسطے اپنے گھر دا سارا سامان پیش کیا عمر فاروق نے آدھا سامان پیش کیا رسول اللہ پوچھے اسی ابو بکر کیا لائے ہو فرمایا یا رسول اللہ گھر دا سارا ہی سامان لے آیا فرمایا گھر کی چھوڑے ہے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی تے تواڈی محبت گھر چھوڑا ہے باقی سارا کوئی تواڈے قدمت لے آئے آئندہ ایمان کوئی لاؤ تو صحیح آئندی مثال کو دنیا اندر پیشتے کرو غزوہ تبوک واسطے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نکلے صحابہ اکرام ساتھ نے 10,000 دا لشکر ہے اور اسی لشکر اندر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کون سیدنا ابو ذر نہیں ہے لفظ درست کراندے 3 سال ہو گئے سیدنا ابو ذر غفاری نہیں غفاری غین دے نیچے زیر ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اسی لشکر اندر نال نکلے انہوں دے کول جڑا اونٹ سی نا سواری سی او ذرا سست سی باقی سارے لشکر والے دی سواریاں ذرا تیز سن انہوں دی سواری سست سی اور لشکر تو سواری سست ہونے دی وجہ تو پیچھے رہ رہے تبوک اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ملنے واسطے اکتا گئے نا جدو سواری تو اپنی سواری تو اتر گئے تو سامان اتار لیا
خود پیدل چلنے لگ گئے، سامان جڑا اٹھا کر کے اپنی کمر تے رکھ لیا تے پیدل چل رہے ہیں۔ ہن جو مسلمان تبوک اندر پہنچے تے جڑے چاند لوگ ویکھیا پیچھے رہ کے نے مفقود نے نظر نہیں آ رہے، آپ نے فرمایا دیکھو انہوں نے کیڑا کیڑا پیچھے رہ گیا تے خبر لگو ذرا کسی نے رستے کوئی مسئلہ نہ ہوئے۔ صحابہ اکرام نے ویکھیا ایک بندہ دوروں پیدل چلدا نظر آ رہے، لوگ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دور ایک بندہ نظر آ رہا ہے چلدا ہوا ساڑے لا رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے، پیدل چل رہا ہے، بدار محسوس ہو رہا ہے اس نے کوئی سامان بھی اٹھایا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جڑا چلدا آ رہا ہے نا وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی۔ جو صحابہ اکرام نے غور نہ دیکھے نا تو تھوڑا جو چل دے ہوئے قریب آگے فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قسم ہے تسا فرمایا ابو ذر واقعی اللہ دی قسم ابو ذاری ہے، اے ابو ذاری قریب آ گیا۔ آپ نے فرمایا رحم اللہ ابا ذر، رحم اللہ، اللہ ابو ذر تے رحم کر دے، اللہ ابو ذر تے رحم کر دے جو اکیلا ہی چلدا ہویا آ رہا ہے، جدو فوت ہوئے گا ادوں بھی اکیلا ہوئے گا اور اکیلا ہی فوت ہون دو بعد دوبارہ زندہ ہوئے گا۔ فرمایا اکیلا چلدا آ رہا ہے، جدو دی موت ہوئے گی ادوں بھی اکیلا ہوئے گا اور قیامت نو جدو قبر چو اٹھے گا زندہ ہوئے گا ادوں بھی اکیلا ہوئے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ چل دے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگاں دے پاس پہنچنے تو پہلے ہی اس نے پہچان گئے۔ نبی علیہ السلام نے ابو ذر نو لوگاں دے پاس پہنچنے تو پہلے اس نے پہچان لیا اے اللہ دی طرفوں عطا کردہ علم دی بناتے ہے، کیونکہ پیغمبر رب دی وحی تو بغیر بول دے نہیں، جو وحی ہے جو رب دی طرفوں پیغام ہے اس کے مطابق ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ دور تو چل دے ہوئے آ رہے ہیں اور آپ نے فرمایا اے جدو وفات پان گے ادو بھی اکیلے ہوں گے۔ اے ان جڑی خبر ہے کہ جدو وفات ہوئے گی حجے ابو ذر دی وفات ہوئی، لیکن فرمایا جدو وفات ہوئے گی تو اکیلے ہوں گے اور قیامت نو اٹھن کے بھی اکیلے۔ یہ ساری دی ساری مستقبل دی جو خبر ہے یہ پیغمبر علیہ السلام بیان کر رہے رب دی وحی دے نال، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی دی ہوئی خبر دی صداقت تے رونما ہون تے کئی ایام بھی گزر جان پھر بھی اہل ایمان دا یقین ہے کہ پیغمبر دی بات دی صداقت اندر کوئی شک نہیں۔ بالآخر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ تے وقت آیا، پیغمبر علیہ السلام دا زمانہ گزر گیا، کافی لمبا طویل عرصہ گزر گیا، تو جدو انہوں دی وفات دا وقت قریب آیا نا مقام ربزہ دے سن جنگل دا ایک علاقہ اتھے منتقل ہو گئے سن، فتنے اور حالات انہوں دی وجہ تو اپنی رفیقہ حیات نو ساتھ لیا اور فرمایا چلو اسی جنگل اندر خیمہ لگانے۔ بیمار ہو گیا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ، موت دا وقت قریب آیا، اپنی رفیقہ حیات نو بلا کے فرمان لگے، نال ایک غلام سی، انہاں دوما نو کہن لگے جے دو میں فوت ہو جاواں مینوں غسل دینا ہے، مینوں تساں کفن پہنانا ہے اور مینوں اٹھا کر کے میری میت نو راستے دے درمیان اندر رکھ دینا۔ ایڈا قریب تو رستہ گزرے ہے نا جتوں لوگ آندے جاندے نے، ایتھے رستے تے رکھ دینا، جدوں تسی ایتھے رکھ دیو گے اگلا معاملہ اللہ آسان کرے گا۔ ان رفیقہ حیات رو رہی ہے، ابو ذر اپنی موت دی خبر بھی دے رہا ہے، تے اگو آکھن ڈے نے کہ میری میت نو غسل دینا تے کفن دینا تے میری میت نو راستے تے رکھ دینا۔ وہ پریشان رو رہی، فرمایا رو نہ، فرمایا ابو ذر غفاری اکیلے اسی جنگل اندر آ، ایک تسی اپنی موت دی خبر دے رہے ہو، اگو غسل تے کفن دی بھی بیان کر رہے ہو، تے رومانا تے ہور کی کرا۔ فرمایا پریشان نہ ہو، فرمایا توڑا جنازہ کون پڑے گا؟ فرمایا بھی پریشان نہ ہو، بس تیرا کام ہے جدو میں فوت ہو جاواں تے تسا میں نو غسل دینا کفن دینا تے میری میت نو اس رستے تے رکھ دینا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی وفات پا گئے، جدو وفات ہوئی نا تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی سی کہ تواڈے پاس اوتھے میری میت رکھنا تے ایک قافلہ تواڈے کول پہنچ جائے۔ وفات تو بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ
انہوں نے کفن دیا گیا، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، انہوں نے دی میت اٹھا کے اسی راستے تر رکھ دیتی گئی۔ قافلہ آ رہا ہے، قریب سی کہ اس قافلے دیاں سواریاں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ دی میت نو انہوں دے وجود نو اپنے پاؤں نیچے لے لیں دی۔ قافلے والے محسوس کیتا ہے کہ آگے کوئی میت پہ ہی نظر آ رہی، ٹھہر گئے، رک گئے، اور اس قافلے اندر کون نے؟ پیغمبر دے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اترے نیچے، ویکھیا، فرمایا علم بھی نہیں سی سانو ہونا تے سواریاں اس میت نو رون دینا سی، ویکھو کی دی میت؟ جدو دیکھیا گیا عبداللہ بن مسعود فرمان لگے یہ تو پیغمبر دے صحابی ساڑھے دوست ابو ذر غفاری نے رضی اللہ تعالیٰ، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ رو پڑے، اکھاں چو آنسو جاری ہو گئے، اور قافلے والے نو کہنے لگے اللہ دی قسم ہے رسول اللہ نے سچ فرمایا سی، میں تبوک اندر موجود سا جدو رسول اللہ نے فرمایا سی رحم اللہ ابو ذر تے رحم کر دے، آج اکیلا ہی چلتا ہویا آ رہا ہے، جدو دی موت واقع ہوئے گی ادو بھی اکیلا ہی ہوئے گا، رسول اللہ سچ فرما گئے۔ ابن مسعود زارو کتار رو رہے نے اور فرما رہے نے اللہ دی قسم رسول اللہ نے سچ فرمایا سی۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جناب علی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ دا جنازہ پڑھایا، اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ دی تدفین بھی کی، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا سی تیری جدو موت ہوئے گی ادو بھی تو اکیلا ہوئے گا، اور ایک لشکر نمودار ہوئے گا جڑا آ کر کے تیرا جنازہ پڑھے گا، تنہیں دفن کرے گا۔ ابن مسعود نے فرمایا رسول اللہ دی خبر بیان کردہ ابو ذر تے پوری ہوئی ہے، اور ابو ذر غفاری دا جنازہ پڑھانے دا اعزاز میں عبداللہ بن مسعود نو حاصل ہوئے۔ پیغمبر جو فرمایا دے اندر کوئی شک نہیں، وہ بات دی حقانیت تو اندر کوئی شک نہیں۔ اور ایک دوسری روایت ہے سیدنا ابو ذر غفاری دے بارے، اس دے الفاظ تے غور کرنا، اس دے الفاظ کچھ اس تو مختلف نہیں، وہ موقع اور ہے جس تے رسول اللہ نے بات بیان کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دے بارے جو خبر بیان کی، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دی جو موت دا وقت قریب آئے جنگل اندر سا، انہوں نے اپنی زوجہ نو کہنے لگے اے ام ذر بات سنو، فرمایا جی بتلاؤ، فرمایا میری موت دا وقت قریب ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری دی بیوی زارو کتار رون لگ گئی، فرمایا رونا، ایک اور گال سن لے، میری موت تے واقع ہو جائے گی تو میرے تے رسول اللہ دی حدیث پوری ہو رہی کہ آپ نے فرمایا سی ابو ذر تو ایک چٹیل میدان دے علاقے اندر فوت ہوئے گا، وہ ہو رون لگ پئی کہ رسول اللہ فرمایا سی، پھر تے بس ہون تسی گئے، کہنے لگی پھر تسی فوت ہو گئے تے تواڈے معاملات میں کیویں ویکھاں گی، میرے تے ہمت نہیں تواڈی تدفین کر سکاں، اور میرے پاس کوئی کپڑا بھی نہیں جس کے اندر میں تنہوں کفن دے سکاں۔ ابو ذر نے فرمایا مت رو، بلکہ رسول اللہ دی بیان کردہ خوشخبری سن لے، میں رسول اللہ کو سنیا سی، آپ اپنے صحابہ اکرام دے ایک گروہ اندر موجود سن جن اندر میں بھی موجود سا، وہ تقریباً 7 یا 8 صحابہ اکرام سن۔ آپ نے فرمایا سی تو آڑے اندر ایک آدمی چٹیل میدان اندر فوت ہوئے گا جس تے جنازے اندر مسلمانہ دی ایک جماعت حاضر ہوئے گی، اور فرمایا جنہ دے بارے اس پورے گروہ دے بارے فرمایا سی تو آڑے جو ایک بندہ وہ دی موت جنگل چو ہوئے گی، چٹیل میدان چو ہوئے گی، فرمان لگے اللہ دی بندی وہ نال دے جنہیں بیٹھے سن سارے فوت ہو گئے نے، رہ بھی میں ہی گیا۔ یہ حدیث انہوں میرے تے ہی پوری ہونی ہے، کیونکہ جتنے بیٹھے سن وہ تے سارے وفات پا چکے نے، انہاں جو کسے دی موت چٹیل میدان علاقے چ نہیں ہوئی، ان بیوی ہو رون لگ گئی۔ فرمایا پریشان نہ ہو، رو نہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جدو فرمایا سی کہ چٹیل میدان جو وفات ہوگی تو رو نہ، رسول اللہ دی اگلی بات تے بھی غور کر اور میری بھی بات سن لے، رو رہی ہیں تو پریشان بھی نہ ہوئی، اللہ دی قسم ہے نہ میں رسول اللہ تے جھوٹ بول رہے ہیں اور نہ تو میں نے جھوٹا ہی قرار دیں،
اور فرمایا رو نہ، تو کہہ رہی ہے تدفین دی میرے چ ہمت نہیں، پریشان نہ ہو، اگلی بات سن لے۔ رسول اللہ فرمایا سی، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماندے نے اس گروہ اندر بیٹھ کے فرمایا سی جس بندے دی موت چٹیل میدان جنگل دے علاقے اندر ہوئے گی اس بندے دی تدفین واسطے اللہ پوری ایک جماعت بھیج دے گا، پورا ایک گروہ آ جائے گا، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بات سچ ہے۔ ایک جماعت ساڑھے پاس پہنچے گی اور وہ جماعت پہنچ کے رہے گی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بڑے وثوق نہ بات کی ہے اور فرمایا اور جماعت پہنچے گی۔ پھر اسی طرح ہوا، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دی وفات ہو گئی۔ عرب دے رواج دے مطابق جدو کوئی مشکل اندر ہوندہ نا تو ایک کالے رنگ دا کوئی کپڑا پکڑ دے یا کوئی ویسے کپڑا پکڑ کے دوروں ہیں جو ہلان دے تاکہ دوروں کوئی بندہ دیکھے اور سمجھے کہ ایتھے کوئی بندہ مصیبت مشکل اندر ہے۔ جدو وفات ہو گئی نا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دی بیوی جڑی ہے اس نے کپڑا پکڑا تو ایک اونچی جگہ تے کھڑی ہو کے کپڑا ہلا رہے، ادھروں لشکر گزر رہا ہے، قافلہ گزر رہا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہاں ویکھیا کہ اے کپڑا ہر رہا ہے تو کوئی بندہ مشکل اندر ہے۔ قریب آئے، فرمایا بہن خیریت ہے؟ فرمایا میں پیغمبر دے صحابی ابو ذر غفاری دی بیویاں تے ابو ذر غفاری وفات پا گئے۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اچھا ابو ذر غفاری وفات پا گئے نے، کتنے ابو ذر غفاری دی میت لاؤ، اسی اس نے غسل بھی دیاں گے، انہوں کفن بھی دیاں گے، اسی دا جنازہ بھی پڑھاں گے، اسی دی تدفین بھی کران گے۔ اور عبداللہ بن مسعود پکار اٹھے، فرمایا اللہ دی قسم رسول اللہ جو فرمایا سچ فرمایا، کیونکہ نص قرآن نہیں ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَا۔ پیغمبر جو فرمایا حق فرمایا، جو فرمایا سچ فرمایا۔ کوئی کہہ سکتا ہے اس دا مطلب ہے پھر نبی پاک غیب جان دے سن؟ سن لو نبی پاک غیب دان نہیں، غیب دان اللہ دی ذات ہے۔ پیغمبر کوئی بات ارشاد فرما دینے جو رب دی طرفوں وہی آندی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَا۔ آپ اس وقت تک بول دے نہیں جب تک وہی نہ آ جاوے، تے جدو وہی آ جائے ادو غیب نہیں جے رہندہ۔ جے سمجھنا ہے تے آسان کر کے سمجھا دینا۔ ایک ایسی حدیث اگر میں کوئی ایک ایسی حدیث تواڈے سامنے بیان کر رہا جڑی آج تو پہلے تسی نہیں سنی تے تسی سنو تو ایدہ کی مطلب ہے میں غیب جاندہ نہیں بلکہ تسی کہو کہ حضرت صاحب حدیث تسی بیان کی دی تو انہوں کیوں میں پتا چلی تے میں کہاں گا میں مثلا صحیح البخاری پڑھی ہے ہون امام بخاری غیبتان نے نہیں امام بخاری نے حدیث جدوں لکھیاں فرمایا میں فلاں کو سنی ہے اچھا وہ غیب جان دے سن انہاں فرمایا نہیں حدثنا انہاں اپنے استاد کو انہاں اپنے استاد کو لو تے انہاں صحابی رسول کو لو ان صحابی رسول غیب جان دے نہیں صحابی رسول کی فرمان دے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صحابہ اکرام فرمان دے عظیمی غیب دان نہیں اسی کس کو سنا ہے رسول اللہ دے کوڑوں اور رسول اللہ غیب دان نے نہیں رسول اللہ رب دی وحی دے پابند نے رسول اللہ دے وحی آندی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَا۔ اس مقام تے صرف ایک بات عرض کر کے بات سمجھا دیاں گا پیغمبر رب دی وحی دے پابند نے آپ دی زبان حق تے سچ بول دی ہے لیکن آپ عالم الغیب نہیں عالم الغیب کون ہے هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عالم الغیب والشہادہ هُوَ الرحمن الرحیم قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ پیغمبر غیب دان نہیں آپ رب دی وحی دے پابند نے جے سمجھنا ہے تے توجہ کرنا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد محبت نہ پیار نہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کول قریش مکہ چند سوالات لے کے آئے نے نبی علیہ السلام نو کہنے لگے ان سوالات دے جواب دے وہ نبی پاک نے فرمایا کل آ جانا تے میں دس دیاں گا کل آئے ہو تو پھر دساں جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ پھر جانا ہے فرمایا نہیں جبریل رک جا پیغمبر نے فرمایا کل آنا ہے تو دس نے جبریل علیہ السلام آئے آنا چاہیے دا سی جبریل نہیں آئے رب سمجھانا چاہتا ہے تاکہ کائنات نو دساں عالم الغیب مصطفیٰ نہیں عالم الغیب میں ربہ مصطفیٰ میری وحی دا پابند ہے اگلا دن ہویا پھر کافر آئے جی وہ سوالان دے جواب تو سوا کیسی کال آئے ہو تو دے دیاں گا فرمایا کال آنا دوسرا دیڑا ہو گیا
پھر آگے ہاں جی وہ سوالہ دے جواب فرمایا کل آئے ہو کل دساں گا. حضرت جبریل نہیں آیا. روزانہ آندے رہے پوچھتے رہے. آپ نے فرمایا کل آنا کل آنا کل آنا. 15 دن گزر گئے. نبی علیہ السلام انتہائی پریشان نے. جبریل نہیں آ رہا. میں کہا کرنا رب دسنا چاہتا سی 15ویں صدی دے مولویاں نو کہ عالم الغیب مصطفیٰ نہیں عالم الغیب میں اللہ ہوں. جے مصطفیٰ عالم الغیب نے پھر 15 دن دا انتظار کیوں؟ پھر کل آنا کیوں کہا؟ فوراً جواب کیوں نہیں دیا؟ 15 دن گزر گئے. آپ علیہ السلام انتہائی پریشان نے. جبریل نہیں آ رہے اور کافر تانے مارن لگ گئے. کہنے لگے ایک کہندے سن میرے تے آسمان تو وہی آندی ہے میرے تے رب وہی کردہ ہے. چھوڑ گیا اس نو جبریل چھوڑ گیا اس نو رب. اللہ نے سورہ والضحیٰ پہلے نازل کی تھی. فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. فرمایا میرے پیارے اب میں رب نے تو انو چھوڑیا تے کوئی نہیں لیکن تساں کیوں فرمایا ہے کہ کل آنا تے دسانگا. اٹھائیے سورہ کاف پڑھ جائیے. تساں کیوں نہیں فرمایا انشاءاللہ میں کل دسانگا میرے رب نے چاہیا تے میں کل دسانگا. تساں فرمایا کل آنا میں دسانگا. تے محبوبہ تساں سانو بلایا وے اسی تے تو انو نہیں بلایا. محبوبہ تسی سانو یاد نہیں رکھیا. تساں کہنا سی انشاءاللہ کل آنا. اللہ نے چاہیا تے انشاءاللہ کل دسانگا. اللہ نے چاہیا تے کل بیان کرانگا. فرمایا محبوب جی ایک کافر کہندے نے رب تو انو چھوڑ گیا. ما ودعکا ربکا وما قلا. فرمایا محبوب جی اسی چھوڑیا بھی نہیں اسی تو انو بھلایا بھی نہیں. تسی ساڑا نام بھول گئے ہو. تسی ساڑا نام بیان نہیں فرمایا. فرمایا یا اللہ سوال کر رہے. رب نے پھر سوالات دے جوابات سورہ کاف اندر نازل فرمائے نے. لیکن اس وقت تک پیغمبر جواب نہیں دے سکے جب تک آسمان تو وہی نہیں آ گئی. پھر ماننا پڑے گا میرے پیغمبر عالم الغیب نہیں بلکہ میرے پیغمبر رب دی وحی دے پابند نے. جو وحی آ جائے وہی مصطفیٰ بیان کر دینے. جب تک وحی نہ آ جائے پیغمبر اپنے کولوں کوئی بات دین اندر بیان نہیں فرماندے. پھر ماننا پڑے گا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی ساری کائنات بولے اپنی مرضی نال. امام بولن مولوی بولن پیر بولن جناب علی ولی بولن مفتی بولن جناب علی بڑے بڑے سلسلیاں والے بولن اپنی مرضی نال. لیکن مصطفیٰ بول دینے کدی مرضی نہ رب دی مرضی نہ. اسی آئمہ دے نام تے تقسیم کیوں نہیں کیونکہ امام اپنی مرضی نہ بول دینے. اسی مصطفیٰ دے نام تے بک چکے آپ دی بائت کر چکے ہیں. ساڑھے امیر طریقت بھی مصطفیٰ ساڑھے امیر شریعت بھی مصطفیٰ ساڑھے حکیم الامت بھی مصطفیٰ نے. کسے دا امیر طریقت دے شہر اندر ہے کسے دا اس شہر اندر ہے کسے دا بریلی کسے دا دیوبند کسے دا بغداد اندر ہے. ساڑھے امیر طریقت بھی محمد مصطفیٰ ساڑھے امیر شریعت بھی مصطفیٰ ساڑھے حکیم الامت کسے دا اشرف علی تھانوی ہے ساڑھے حکیم الامت بھی مصطفیٰ نے. ساڑھی کل کائنات ہی ساڑھے مصطفیٰ نے. ساڑھے عقیدے دے ساڑھی نماز دے ساڑھے جناب علی مسائل دے ساڑھے فروع دے ساڑھے اصول دے ساڑھے امام قوم نے والنجم اذا ہوا. غیر دے نامات احترام ضرور کرانگے لیکن غیر دے نام تے نسبت نہیں بائت نہیں کیونکہ وہ اپنی مرضی نہ بول دینے. جڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ غلطی کر سکتا ہے. جڑا رب دی مرضی نہ بولے وہ دی بات اندر غلطی نہیں کیونکہ میرے رب دی ذات بھی غلطی تو پاک میرے رب دی بات بھی غلطی تو پاک. تے رب وہی فرماندہ ہے پیغمبر بول دینے پیغمبر دی بات بھی غلطی تو پاک ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی احترام سب بزرگاں دا کی دیئے سب ائمہ دا کی دیئے محدثین دا سلف صالح ولیاں دا احترام کی دیئے. لیکن نسبت بھی بائت بھی اپنے امام بھی بنائیے صرف پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو. آپ دی غلامی اندر آپ دی محبت اندر آپ دی امامت اندر آپ دی پیری اندر مرشد کامل دی اطاعت و اتباع اندر اپنی زندگی گزاریے. اسی اندر کامیابی ہے اسی اندر خیر ہے اور قیامت والے دن بھی اگر
اگر کوئی پیر اور مرشد کام آئے گا، اگر کوئی امام کام آئے گا، سارے امامہ بزرگاں پیرانوں اپنی اپنی فکر لگی ہوئے گی، سارے اپنی رب نفسی کہن گے، رب امتی دا اگر آوازہ ہوئے گا وہ صرف مصطفیٰ دی زبان تے ہوئے گا۔ اگر قیامت والدن کسی دی سفارش چلے گی، اگر قیامت والدن کوئی امام کام آئے گا وہ مصطفیٰ دی ذات ہے۔ احترام سبدہ کر کے ہم نے بات بھی کی، رسول اللہ کی کلمہ پڑھ کے رسول اللہ دی بات کر چکے، ان بات تے بات نہیں ہوئے گی، ان اس تو بڑی ہستی کوئی نہیں، اس تو بڑا نام کوئی نہیں، اسی سب تو بڑی ہستی دے نام تے کلمہ پڑھ کے انہاں دی بات ہو چکے، ان ساڑے پیر اور امام اور مرشد مصطفیٰ نے اللہ انہاں دی غلامی اندر زندہ رکھے، اسی تے موت نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔